جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا شیطان کا وعدہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شیطان جو وعدے کر رہا ہے تمہارے پاس، تم اس راستے پر آؤ، میں تمہیں بہت زیادہ دولت کے انبار دکھاؤں گا، بڑے مقامات، منصب، عورتیں، شباب، کباب، یہ تمام چیزوں کی جو ہوس دیتا ہے، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ فرمایا وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا وہ حق ہے۔ اب آج جو آیتیں میں نے تلاوت کیا، اس میں یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف لمبی امیدیں رکھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی اہل کتاب والوں کی ہوس پر کچھ کام ہونے والا ہے۔ یعنی جیسے بعض لوگ یہ سوچ کر کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سوچتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی بڑا قادر مطلق ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ تو اس امید پر رہنے والوں کا بھی رد ہے۔ فرمائے گا یقین اللہ کی ذات پر ٹھیک ہے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا، اور جو نیک کام کرے گا ہم اس کو اس کا صلہ دیں گے۔ تو جو لوگ تصور کی نماز والے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر رد ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ آنکھ بند کیے ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ کئی پیر صاحب اس طرح کے ہیں تصور کی نماز والے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں آپ یہ نئی نماز لے کر کے آئے ہیں، یہ تو شاید صحابہ کو ملی ہوتی تو بہت ساری جنگوں میں ان کو سہولت مل جاتی ہے۔ وہ جنگ کے دوران جہاد چھوڑ کر بھی ان کے لیے نماز فرض تھی۔ نماز ایک رکعت پڑھ کر کے جاؤ، پھر دوسری جماعت آئے، پھر دوسری نماز پڑھے، پھر آپ آؤ۔ آپ نے نماز خوف کے بارے میں اس سے پہلے تفسیر سنی۔ حالت جنگ میں ان کو نماز معاف نہیں تھی، تو یہاں بیٹھے بیٹھے پیر صاحب تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے رد میں ہے کہ لمبی امیدیں رکھ کر بیٹھنے والے، اور اس طرح کی بھی باتیں جو لوگوں میں داخل کی گئی ہیں۔ تمہارا کیا کچھ بگڑ سکتا ہے؟ تمہارے اوپر تو بڑے بڑے مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، کچھ نہیں ان کا۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے نسبتیں اپنی جگہ پر، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی فرمایا اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ عمل کیا کرو، عمل کیا کرو۔ جبکہ وہ ان کو دنیا میں جنتی خواتین کی سردار کا اعزاز ملا ہے، تو پھر حضرت فاطمہ کو اتنا لمبا سجدہ کرنے کی ضرورت کیا رہ گئی کہ رات کو سجدے میں جائیں تو فجر ہونے لگ جائے۔ وہ عمل کے میدان میں پھر بھی تھے، ان کو تو جنت یہاں بتا دی گئی تھی، دنیا میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حضور نے جنتی نہیں فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو جنتی نہیں فرمایا؟ اس کے باوجود حضرت عمر اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے سب پورا کالا بن گیا تھا، حلقہ، کثرت سے رونے کی وجہ سے، ڈر کر کے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر میرے معاملات پر سوال ہو گیا تو میں کیسے جواب دوں گا۔ جن کو حضور نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی وہ اتنا ڈرے رہتے تھے اور عمل کے میدان میں تھے، ان کی ایک نماز قضا نہیں رہی، وہ رات بھر الگ سے نوافل پڑھتے رہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرح صرف سوچ کر کے بیٹھ جانا کہ ہم بہت بڑے پیر صاحب سے وابستہ ہیں، ہمارے پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے، تمہیں یہ کیا پتا کہ پیر صاحب پہلے بخشے جائیں گے کہ نہیں؟ یہ تک بھی نہیں معلوم۔ اولیاء کاملین خود ڈرا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے مریدین سے فرماتے تھے کہ تم میرے آخری وقت تک دیکھتے رہنا، اگر ایمان پہ موت ہو گئی میری تو ٹھیک ہے وابستہ رہنا، ورنہ پھر کفر پر موت ہو گئی کسی کی بھی تو اس کے وہ خنزیر سے بھی نیچے آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں کا تو حساب کتاب نہیں ہونا ہے، یہ انسان اگر کفر پر مرا تو پھر ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے گا۔
تو یہ بڑے پائے کے اولیاء کاملین جب اپنے مریدین کو ڈراتے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرماتے تھے کہ میرے سلسلے سے مرید ہونے والا نمازوں کی پابندی کرے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو اتنا سخت قول ہے غوث پاک کا، فرماتے مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہ لایا جائے، اگر مر گیا تو ہمارے قبرستان سے اسے دور رکھا جائے، یہ غوث پاک نے فرمایا۔ حالانکہ جائز ہے، بے نمازی بھی جاتا ہے قبرستان میں دفن ہوتا ہے، کہاں جائے گا اس کے علاوہ، لیکن وہ اس پائے کے درجے کے ولی، انہوں نے عمل سکھایا ہے اپنے مریدین کو، بے عمل نہیں بنایا۔ یہ دور میں ہم نے بعض مقررین کو دیکھا، خطیبوں کو دیکھا، جو بہت سارے لوگوں کو لمبی امیدوں پر چھوڑ کر کے چلے گئے، تم تو سنی ہو، جنتی ہو، یقیناً سنی جنتی ہے، لیکن عمل کے میدان میں بھاگنے کی، عمل کے میدان سے پیچھے رہنے کی کبھی ان کو ترغیب نہ دینا۔ تم خالی سبحان اللہ پڑھتے رہو، تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، اتنے جھاڑ ہیں جنت میں، تم کو مل ہی جائیں گے۔ ہاں تم صرف اور صرف بس یہاں ہماری تقریر پہ نعرہ لگاؤ، چلے جاؤ گے۔ ایسے ایسے اشعار بھی بول کر کے سناتے رہتے ہیں کچھ لوگ کہ میں ڈرتا نہیں قیامت کے دن سے، نہیں ڈرتے ہیں۔ کچھ اشعار بھی اس طرح کے پڑھتے ہیں نعتوں میں وغیرہ ساری چیزیں کہ میں ڈرتا نہیں دوزخ کے عذاب سے، اس لیے کہ میرے سر پر حضور کا سایہ ہے، بڑے بڑے اولیاء کاملین کا ہے۔ تو یہاں بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، لیکن خوف بھی تو ہونا چاہیے، خوف بھی تو ہونا چاہیے۔ ہاں جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں نہیں کہتے میں نہیں ڈرتا قیامت کے دن سے، بلکہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا۔ وہ پارسا متقی ہو کر پھر شعر میں یوں لکھتے ہیں میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوف اور اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، یہ نہیں کہ ڈینگ مارنا کہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، برے اعمال کر کے بھی ڈر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ کے اعتبار سے جو لوگ اس طرح سے بغیر عمل کے بیٹھ کر لمبی امیدیں لگاتے ہیں، اللہ نہ کرے تمہیں کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آخری سانس کس حالت میں آنے والی ہے۔ آج آپ صحیح سلامت ہیں، آج آپ کے ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، آج آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، میں سنی صحیح العقیدہ ہدایت پر ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن چند گناہ بھی ہو رہے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ معاف فرمائے گا، دوسروں سے تو بہت بہتر ہوں۔ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے آدمی عمل کے میدان میں نہیں آیا، نہ توبہ کیا، اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی موت جب آ رہی ہے تو اس وقت اس کا ہوش بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کیا پتا مرنے سے کئی دن پہلے ہی تمہیں کوما میں داخل کر دیا جائے، ہوش ہی نہ رہے، تمہیں توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ ملی ہو، ذکر و اذکار کر کے اپنے رب کو منانے کا وقت بھی نہ ملے، تب کیا کرو گے؟ اس وقت تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ اور قرآن کی ایک آیت ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں تھوڑا سا نیک کام کر کے تجھے منع کر کے آ جاؤں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ بھی میں چھوڑ کر کے آیا دنیا میں، یہ مرنے کے بعد کہتا ہے بندہ مجھے ایک بار لوٹا دے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو آ گیا بس ختم، دوبارہ جب اس نے نبیوں کو واپس نہیں لوٹایا، نبیوں کو، اپنے محبوبین کو دنیا میں واپس پھر نہیں بھیجا موت کے بعد، تو پھر تمہارا کیا شمار ہے، ہمارا کیا شمار ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ جوانی میں کر عبادت، یہی وقت عبادت ہے۔ بڑھاپا آ گیا یا پھر ایسی بات آ گئی کہ تم سجدہ بھی نہیں کر سکتے، تب صرف اور صرف اپنی جوانی کو یاد کرتے رہ جاؤ گے۔ آج وقت ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو لمبی امیدوں پر رہ جاتے ہیں ان سے کچھ ہونے والا نہیں، ہاں جو نیک کام کیا ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے۔
جو عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت میں ضرور داخل کریں گے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو اچھے کام کرتے تھے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم جنت میں لے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جنت میں تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. اے مسلمانوں، یہاں بیٹھ کر کے صرف جنت کی بات کرنا یہ دیکھنے میں آسان ہے، لیکن جانتے ہیں آپ جنت کے دروازے تک پہنچنے کے لیے وہ کتنا لمبا سفر ہے. قبر کے حالات سے گزرنا ہے تمہیں، حشر کے میدان میں وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن پاس کرنا ہے، پھر تمہیں میزان عمل سے گزارا جائے گا، تمہاری نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی. وہاں سے گزر کر کے پھر تمہیں پل صراط پہ چلنا ہوگا جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک برج ہے. بہت سارے تو اس برج سے گر کر کے دوزخ میں گر جائیں گے. جا تو رہے ہوں گے جنت کی طرف، لیکن اعمال سیئہ، برے اعمال کے بوجھ کی وجہ سے لگڑتے اور گرتے دوزخ میں گر جائیں گے. تو کتنا لمبا پروسیس ہے، تب جا کر کے وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا. اور یہاں بیٹھ کر کے کچھ لوگ جنت بانٹ رہے ہیں، کچھ لوگ یہیں سے مفت ٹکٹ بانٹ رہے ہیں. عزیزان گرامی، تم میں سے ہم میں سے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرما دیں وہ جنتی ضرور، کیونکہ وہ مختار کل ہے. نبی جو چاہیں عطا فرما دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے مختار بنایا ہے. اب یہاں پر لوگوں کے بعض کمزور عقیدوں سے لوگ کھیلتے ہیں، وہ خاص طور پر ادھر زیادہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو بر صغیر کہلاتا ہے، سب کانٹیننٹل، یہاں کے لوگوں میں انت وشواس زیادہ ہے. یعنی بہت زیادہ توہم پرستی، خیالات کے پیچھے چلنے والے لوگ. یعنی کسی نے کہہ دیا کہ یہاں پر کچھ ہوتا تھا تو بغیر تحقیق کے اس کو مان لے جاتے ہیں. اسی لیے ہند اور پاکستان اور یہ اتنے علاقے میں جتنے دین پائے جاتے ہیں، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے. یہاں زیادہ ہے انت وشواس. اور اسی طرح سے یہ تو چلے کفار و مشرکین کو جس طرف لے چاہیں ہانک لیتے ہیں ان کے پنڈت، ہاں ان کے وہ نبض کو جانتے ہیں. جو جتنا بہترین سائیکسٹ ہوگا اتنا بہترین پنڈت ہوگا. سائیکالوجی جس کو اچھی طرح سے آتی ہے وہ عروج پہ جائے گا. ان کے ہاں نفسیات سمجھنا ہے بس آدمی کی، تو نفسیات کے ذریعے سے وہ کھیلتے ہیں. کوئی بھی آیا اور کوئی شکایت لے کر کے آیا، سیدھے بابا نے کہا تیرے گھر میں فلاں فلاں ہے، تیرا دروازہ ٹیڑھا ہے، تیری کھڑکی ایسی ہے، کچن یہاں نہیں ہونا چاہیے تو وہاں ہونا چاہیے، ٹوائلٹ ادھر آ گیا. وہ بیچارہ لاکھوں کا توڑ پھوڑ کر لیتا ہے، اس کا اسی پر انت وشواس ہے. یہ تمام چیزیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں. اسی طرح سے بعض کمزور عقیدہ مسلمانوں کو کچھ لوگ جنت بیچ رہے ہیں. ایک فرقہ ہے بوری فرقہ، شیعوں سے نکلا ہوا ایک فرقہ ہے. ان کے ہاں تو باضابطہ مرنے کے بعد اپنے گرو کے پاس جاتے ہیں، اپنے مولوی صاحب یا جو ملا ہے ان کے، جا کر کے دفنانے سے پہلے اس کے نام کی جنت کی ٹکٹ لے کر کے آتے ہیں. یہ بھی ہم نے سنا ہے. ان کے ہی جو فالوورز ہیں ان سے جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسے خرید کر کے آتا ہے. باپ مر گیا تو بیٹا جاتا ہے ملا جی کے پاس، کہا ابا کا انتقال ہو گیا تو کیا چاہیے؟ کہا جنت میں 2 کھجور کے درخت چاہیے، 2 اخروٹ کے. کہا 4 لاکھ، 1 لاکھ کا 1 درخت. اور شاید وہاں پر وہ اسکوائر فٹ کے حساب سے بھی بیچتے ہیں، لیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. کوئی اگر بیچ رہا ہے بیچ رہا ہے، حیرت اس پر نہیں ہے. دکان لگانے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، حیرت خریداروں پر ہے. بھائی مارکیٹ میں ڈپلیکیٹ سونا بھی بیچنے والے آتے ہیں، لوہے کو سونا بھی کہہ دے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ ٹوپی ڈالنے والا 1000 ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن یہ اس کے چنگل میں آنے والے کتنے عقل مند ہیں یہ دیکھنا ہوتا ہے. جاتے بھی ہیں، چٹھی لکھا کے بھی لاتے ہیں، 4 لاکھ بھر کر کے رسید بھی لے آتے ہیں
کہ ہم نے 50 بائی 50 اسکوائر فٹ جنت میں اپنے باپ کے لیے خریدا ہے 10 لاکھ میں، اور اس میں اتنے درخت ہیں، اتنے جھاڑ ہیں، اور لا کر کے کیا کرتے ہیں؟ کہاں دیکھا تم نے جنت کو؟ اس نے کہا لکھ کے دے دیا، ہو گئی بات؟ کہا ہاں بس پکا ہو گیا ہے، نکی ہو گیا ہے، لے جا کر کے اس کی قبر میں وہ چٹھی ڈالنا ہے، بس وہ 10 لاکھ کی رسید قبر میں رکھنا ہے۔ یہ انت وشواس، اندیکھا، اس طرح کی باتیں میرے عزیزو عمل سے بیکار کرنا، لوگوں کو عمل سے دور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے پیسے والا یہی سوچے گا چھوڑو کون سی نماز روزے ہے، مرنے سے پہلے مولانا کے پاس 10-15 لاکھ کی جنت لے لیں گے۔ وہ سمجھیں وہ بھی فلیٹ ملتا ہوگا وہاں پہ بھی، جیسے یہاں پر بکنگ ڈال کر کے رکھتے ہیں ویسے ان کے یہاں بھی بکنگ ڈالتے ہیں، اور میں نے یہاں تک بھی سنا انسٹالمنٹ میں بھی ملتا ہے۔ یہ سب چیزیں میرے عزیزوں کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں پر یقین کیسے کرتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ عمل سے دور کرنا۔ ماننے والوں نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، جو کچھ بھی ہے وہ سب ہم لاسٹ میں دیکھ لیں گے، جاؤ ان کے ہاں تو ہے ہی ہے، لیکن بہت سارے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے درمیان کچھ پیر بھی ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت سارے مریدین خوش پھر رہے ہیں اپنے، کہا نماز وغیرہ کہا سب پیر صاحب پڑھیں گے، ہمارے سب پڑھیں گے، وہ بخشوا دیں گے ہم کو، تو سارا ٹھیکہ ان کو دے کر کے یہ دندناتا ہوا بیل کی طرح گھوم رہا ہے۔ سب پیر صاحب کو کرنا کیا ہے؟ سال میں ایک مرتبہ آپ کچھ ہدیہ لے کر کے چلے جاؤ، ٹیکس دے کر کے آ جاؤ، باقی سب وہ کام کر لیں گے۔ تو میں نے کہا وہ پیر صاحب تھوڑی نا وہ سی اے ہیں کیا تمہارے، جو انکم ٹیکس سے تمہاری سب چیزیں صحیح کرا دیں گے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی اس طرح سے کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اس پوری قوم کو کیا کیا انہوں نے؟ بدعمل کر دیا، عمل سے دور کر دیا، نمازوں سے دور کر دیا۔ کئی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کو میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، ذرا عقل کا استعمال کرو، عقل کا استعمال کرو۔ تم آج کے دور میں نہ تمہارے پاس نیکیاں، نہ تمہارے پاس تقوی، نہ تمہارے پاس پرہیزگاری، پھر بھی نماز چھوڑ کر یہ کہتے ہو ہمارے حضرت بخشوا دیں گے، معاف کرا دیں گے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو دنیا کے بڑے پیروں میں غوث پاک کا نام آتا ہے، سرکار غریب نواز کا نام آتا ہے۔ مجھے ایک روایت کہیں سے لا کر کے دکھاؤ کہ غوث پاک نے فرما دیا کہ میرا مرید نماز نہیں بھی پڑھے گا تو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ بلکہ وہ تو الٹا کہہ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھے گا تو ہمارے قبرستان میں بھی مت لاؤ، اس کو ہمارے قبرستان میں مت لاؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تلقین فرماتے نمازوں کے متعلق، عمل کے میدان میں کوڑے نہیں رہنا، اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرو، پھر نسبتوں پر یقین رکھو۔ جہاں گناہ سر عام ہو رہے ہوں، اگر آپ نے دیکھا کہ کسی مجمع میں بیٹھ کر کے لوگ فحش گوئی کر رہے ہیں، گندے کلام کر رہے ہیں، غلیظ باتیں کر رہے ہیں، تو مسلمان ذمہ دار نوجوان پر یہ فرض ہے کہ اس محفل سے ہجرت کر جا۔ ہجرت کہتے چھوڑ دینے کو، پھر دیکھنا تم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا بڑا اجر عطا کرے گا۔ اور اگر تم بیٹھے رہے تو پھر فرشتوں کا وہی موت آنے کے وقت، روح نکالنے کے وقت یہ فرشتے پوچھیں گے تو گناہوں میں کیوں ملوث تھا؟ تم اگر کہو گے کہ میں مجبور تھا، تب فرشتے تم سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی، تو نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ تو کیوں نہیں نکلا ان محفلوں سے؟ تو کم از کم وطن سے ہجرت کرنا یہ بات کی بات ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ایسی جگہوں سے تو آپ چھوڑ کر کے نکل جائیں جہاں گناہ ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں کی عادت یہ ہوتی ہے گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کا اظہار کرنے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ہے تنہائی میں گناہ کیا اور اللہ نے چھپا دیا، تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اللہ اور تمہارے درمیان راز تھا، لیکن محفل میں آ کر کے ٹھٹا مارتے ہوئے کچھ نوجوان بیان کرتے ہیں کل کی رات ہم نے تو ایسا ایسا کیا، معاذ اللہ۔ تم گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، اور ایسی محفلیں بہت ہیں نوجوانوں کے پاس، انہوں نے جو کچھ بھی انجان اور اجنبی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے اس کو مزے لے کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی بھولا جوان
اگر ان محفلوں میں پڑ گیا تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ فوراً اس محفل سے اٹھ جائے، ورنہ تمہارا دل بھی ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ یہ سنتے سنتے تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، پھر تمہارا من ہمیشہ یہ چاہے گا کہ میں ایسی باتیں بار بار سنوں، پھر تم کرید کرید کر کے پوچھو گے اور بتاؤ کیا ہوا تھا، اور بتاؤ کیا۔ اس لیے ان محفلوں سے فوری طور پر ہجرت کر جاؤ۔ اور یہ بھی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، چند سالوں پہلے کی بات ہے، ممبئی کی مضافات کے ایک علاقے میں ایک صاحب تھے، وہ ہوٹل چلاتے تھے، ہمارے متعلقین میں سے تھے، آتے جاتے تھے۔ تو اچانک انہوں نے شفٹنگ کا پلان کر دیا، حالانکہ ان کی ہوٹل تھی، مالک تھے ہوٹل کے، بچے بیوی سب فلیٹ میں رہتے تھے۔ تو ایک دن آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت میں شفٹ ہو رہا ہوں، کیرلا جا رہا ہوں، اور میں اپنا گھر بار سب پورا کیرلا میں شفٹ کر رہا ہوں، وہیں پر جا رہا ہوں، بچوں کو سب لے جا رہا ہوں، گھر میں بیچنے کے لیے نکال چکا ہوں۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ آپ اپنا اون ہاؤس رکھتے ہیں، ساری چیزیں، اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ تو پھر اس نوجوان نے کہا مجھے، بات یہ ہے کہ میں آج آیا شام کے وقت اپنے کاروبار سے، میری چھوٹی سی بچی ہے، 5 سال کی بچی، میں نے اس کو دیکھا کہ محلے میں وہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے، اور کھیل کود تو بچوں کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی کھیل کر کے میرے گھر آ رہی تھی تو باطل خداؤں کی پوجا والے نغمے گا رہی تھی، جھوٹے خداؤں کی عبادت کے لیے جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں ان کے نغمے گا رہی تھی۔ تو مجھے دل میں اتنا بڑا صدمہ لگا کہ مسلمان گھر کی بچی، اور وہ بھی ہم بچپن سے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں، یہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ کفریہ اور شرکیہ نغمے اس کی زبان پر کیسے آتے؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، اس کے بعد میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جہاں ماحول میں کھیلتی ہے وہاں یہی سب ہوتے ہیں، انہی ماحول کے لوگ ہیں، اسی ماحول کے لوگ ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے اس سے بڑا اور کوئی فیصلہ نہیں تھا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں، اس لیے میں نے گھر ترک کیا اور اسلامی ماحول میں اپنے بچے کو لے گیا۔ میرے عزیزوں، یہ وقتی طور پر آنے جانے والی باتیں ہیں، لیکن اللہ جسے ہدایت دے وہ اس طرح کی ہجرت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ہجرت کرو، ہمیشہ الرٹ رہو کہ کہیں تم پر کسی بھی جگہ کا ماحول اثر انداز نہ کر جائے۔ مسلمان کو تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق دوسروں پر چھاپ چھوڑ دے، وہ جہاں رہے اپنے اخلاق کی چھاپ چھوڑ دے، نہ یہ کہ دوسروں کے اخلاق اپنے اوپر لے لے۔ ایسی تمام چیزوں کی آپ ہمیشہ سے ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائے رہے۔ تو یہ ہجرت کی بات تھی جو پچھلی تفسیر میں بھی کہا، کم از کم ایسی جگہوں سے ہجرت ضرور کرو جہاں گناہوں کے تذکرے ہو رہے ہیں یا گناہوں کے پلان بن رہے ہیں، اور خاص طور پر بڑے گناہ جس کو آج ہلکے میں لیا جاتا ہے وہ غیبت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا ہے یہ غیبت کا کام۔ یعنی باضابطہ میٹنگیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ عیب نکالے جائیں فلاں کے، مومنین کی عیب جوئی کے لیے، ان کی تمام برائیاں گنانے کے لیے باضابطہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ غیبت کٹے، غیبت کی محفلیں، غیبت کے مجمع، اللہ کا اس پر عذاب ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ دل سیاہ کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ عبادتوں سے دور کر دیتا ہے، دل کو اللہ تعالیٰ اپنے سجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اگر عبادت کی توفیق چھن گئی تو سمجھ لو کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو چکے ہو۔ یہ بڑا عذاب ہے۔ عذاب کا مطلب کیا سمجھتے ہو کہ کتے کی طرح چہرہ ہو جائے، یہی عذاب ہے؟ عذاب کا مطلب یہی ہے کہ آسمان سے پتھر برسے۔ بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اسی کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ نے تم کو عبادت کی توفیق چھین لی، ختم کر دیا۔ اس سے ڈرو، اور خاص طور پر ان تمام محفلوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ
ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں جہاں مومنین کی غیبت ہو رہی ہو، آپ اس میں حصہ نہ لیں، اور اگر آپ ان کو کچھ نہ کہہ سکتے ہو، آپ کی حیثیت نہیں ہے روکنے کی، تو دل میں برا جان کر کے ان محفلوں سے اٹھ جاؤ، ان محفلوں سے نکل جاؤ، اسی میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، ورنہ گرفتاری ان کے ساتھ برابر کی ہے۔ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، شراب پینے والا جو گناہ کرتا ہے، شراب بیچنے والا بھی وہی گناہ کرتا ہے اگرچہ وہ نہ پیے۔ اور اسی طرح آپ سے کسی نے ایڈریس پوچھا شراب ملتی کہاں ہے، آپ نے بتایا تو گناہ بھی وہی ہے آپ کے لیے۔ شراب کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ یہاں سے ملتی ہے اور آپ پی سکتے ہو، گناہ میں وہ شرابی کے برابر آ جاتا ہے کہ اس کی طرف اس نے اس کو رہنمائی کی۔ اسی طرح غیبت کرنے والا، آپ یہ سوچیں کہ میں نہیں کرتا، لیکن ان جگہوں پر راضی ہو کر کے بیٹھا رہنا یہی گناہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محفلوں سے ہجرت نصیب فرمائے۔ آج آیت میں نے جو تلاوت، اس کے بعد اچھا ایکسیپشن جو ہے قرآن کی دوسری آیت یہ تھی، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ کمزور لوگ جو مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں جو ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے معاف ہے۔ جیسے کوئی ظالم ہے، وہاں انہیں اتنا ظلم کر رہا ہے کہ عبادات کی اسے مہلت نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا، تو اب مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ وہ ہجرت کرے، لیکن کچھ بوڑھے ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، یا پھر مال کی کمی ہے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے معاف ہے۔ یہ ایکسیپشن یہ آیت میں آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا کہ ان کے لیے معاف ہے جو مجبور ہیں۔ اب آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں یہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں رغبت تمہارے طرف بڑھانے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہجرت کرے گا اپنی زمین چھوڑ کر کے، اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے کہ اللہ کی زمین میں تمہارے لیے بہت کشادگی دی جائے گی، ایک جگہ چھوڑو گے اس سے بہتر تمہیں دی جائے گی۔ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اللہ فرماتا ہے زمین میں بہت جگہ اور گنجائش اسے دی جائے گی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میرا 10 بائی 10 کا مکان تھا، میں چاہوں گا تو اب مجھے کیا ملے گا۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرو گے تو پھر تمہارے لیے وسعت ہی وسعت ہے۔ آپ دیکھیں جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کیے مدینہ کی طرف، ان کا گھر ہو سکتا ہے 25 بائی 25 کا ہو، 40 بائی 40 کا ہو، مکہ میں جو گھر رہا ہوگا چھوڑ دیا نا، ہجرت کر کے گئے، اور جب مدینے آئے، میں تو ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد ہو سکتا ہے گھر تھوڑا سا ملا ہو، لیکن بڑھتے بڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، صدیق اکبر کی وفات کے بعد جو عمر فاروق کو زمین ملی وہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی تنہا حکومت آپ کے پاس تھی۔ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر یہ معمولی بات ہے؟ ملک شام ہے، ملک یمن ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، مصر ہے، پورا عرب جزیرت العرب آپ کی زیر نگین ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ تھا، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر جاؤ، زمین تمہیں اور کشادہ دی جائے۔ جتنے صحابہ ہجرت کر کے گئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے مطابق بے شمار زمینیں بھی عطا کی، اور پھر اس اللہ کی بارگاہ میں جو اجر و ثواب ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کریں، نوکری کے لیے، کمانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، سسرال کے لیے، یہ تمام ہجرتیں وہ دنیاوی ہجرت کہلائے گی۔ ہاں ہجرت تو ہے، ہجرت تو ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں۔ اب اس ہجرت اسلامی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ آپ اپنے گھر سے نکلے، طلب علم کے لیے جو نکلا اس کو بھی کہا گیا اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہے، اگرچہ تھوڑے دن کے لیے گیا۔ مثال کے طور پر ممبئی کا رہنے والا ایک بچہ وہ نکل کر کے یو پی چلا گیا، 1 سال پڑھنے کے لیے گیا، 2 سال پڑھنے کے لیے، جتنے سال ٹیمپرری اگر گیا ہے پڑھنے کے لیے، علم دین پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کو بھی کہا گیا مہاجر الی اللہ و رسولہ،
یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا ہوا ہے، اپنا گھر چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر آیت آتی ہے، جو بات آئی ہے وہ کیا ہے سنیں۔ اگر کوئی بندہ ہجرت کیا اپنے گھر سے، آیت میں تو یہ ہے ثم یدرک الموت، اور اگر اسے موت آ گئی تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہجرت تو کرنے کے لیے چلا تھا لیکن موت آ گئی بیچ راستے میں۔ یہ آیت نازل ہوئی ایک صحابی رسول حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، مکہ میں تھے۔ یہ پہلی والی جو آیت میں نے پڑھا نا کہ جب ظلم زیادہ ہو جائے کفار و مشرکین کا تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ، اگر کمزور ہو تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بوڑھے ہو، عورتیں ہیں یا بچے ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، ایکسیپشن ہے۔ لیکن جس کے پاس مال ہے، طاقت ہے، وہ پھر ہجرت نہیں کرے گا تو پھر وہ ظالموں میں شامل ہوگا۔ موت کے وقت فرشتے اس پر سختی کریں گے اور کہیں گے تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، مکہ مکرمہ میں بڑے مالدار تھے، اچھا مال ان کے پاس تھا، لیکن بڑھاپے کو پہنچے تھے، بڑھاپے میں تھے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں یہ آیت آئی، جو ابھی پچھلی آیت جو میں پڑھا کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں پر تمہیں امن و امان کے ساتھ اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی اجازت ملے، تو صحابی نے کہا میں تو غریب نہیں ہوں، میرے پاس کمزوری پیسوں کی تو نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، میں مکہ میں رہوں تو کہیں میں ظالموں میں شامل نہ ہوں۔ حتیٰ کہ وہ ایسے ضعیف تھے کہ چل پھر نہیں سکتے تھے، ان کے لیے تو ایکسیپشن والی آیت ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت جندہ نے کہا کہ نہیں، میں آج کے آج ہجرت کروں گا مدینے کی طرف، میں نکل جاؤں گا۔ تو اہل خانہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، ہجرت کا بڑا ثواب ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو میں نکلتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ جا نہیں سکیں گے۔ کہا ایک پالان اونٹ کا بڑے طریقے کا بناؤ جس پہ بسترا ڈالا جا سکے، ایک تپائی یا پلنگ، اور اس پلنگ کے اوپر بستر ڈال کر کے آپ کو سلایا گیا اور سو کر کے آپ سفر کر رہے تھے اونٹ پر، جبکہ چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ اونٹ کے کجاوے پر آپ کا پلنگ رکھا گیا اور بستر رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ رات، ایک رات بھی آج سے میں نہیں رہوں گا، انہوں نے کہا۔ میرے عزیزو، وہ جس وطن کو چھوڑ رہے تھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کا سب سے افضل وطن تھا مکہ مکرمہ، لیکن بات رسول پاک کی تھی تو مکہ بھی چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑ دینا، ہر چیز ہم چھوڑ دیں گے۔ اسی لیے اقبال نے جو کہا آبرو ما ز نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو کس سے ہے؟ نام مصطفیٰ۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد۔ کعبے کی عظمت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو کس کے ذریعے سے ملی؟ رسول پاک سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے، بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، کمزوری بھی تھی، بستر پر لیٹے ہوئے اونٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ مقام تنعیم میں پہنچے، مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، لوگ وہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھ کر کے آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے صرف تقریباً 9 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حرم شریف سے۔ تو آپ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، مقام تنعیم میں آئے، اونٹ وہاں تک پہنچا تھا کہ آپ کو موت کے آثار نظر آئے، آپ کو ایسا لگنے لگا کہ اب شاید میں سفر نہیں کر سکوں گا۔ نہایت ہی نقاہت تھی، کمزوری تھی، اور اونٹ کے اوپر سوئے رہے۔ اسی وقت آپ نے اللہ رب العزت کی طرف ندا کی، التجا کی، اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، بایاں ہاتھ اٹھایا، اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں یوں کہا، عرض کیا، اے اللہ یہ میرا ہاتھ ہے، جندہ کا ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ یہ جندہ کا ہاتھ ہے، اور یہ تیرے محبوب کا ہاتھ ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ میں سمجھتا ہوں۔ اور ہجرت کے لیے جو تو نے آیت نازل فرمائی، تو گواہ رہنا کہ جندہ نے تیرے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر لیا۔ سوئے سوئے اپنا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر دے کر کے بیعت کیا اور کہا، اے اللہ تو گواہ رہ،
میں تیرے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کر رہا ہوں. اور ہاتھ ان کا بایاں ہاتھ سیدھے ہاتھ پر رکھا ہی رہا, روح پرواز کر گئی, اسی حالت میں انتقال کر گئے. ہجرت کے لیے نکلے تھے, مقام تنعیم تک پہنچے تھے, لوگوں نے آپ کا لاش اٹھایا, جسم مبارک اٹھایا. اب باتیں پھیل گئی کیا کہ ہجرت کا جو ثواب تھا وہ تو پا نہیں سکے. ہجرت کے لیے نکلے تھے لیکن ہجرت ہوئی ہی نہیں پوری, واپس پھر مکہ میں لا کر کے دفن کیا گیا. تو کافروں نے بھی بات اڑائی کہ بیچارہ سب کچھ چھوڑ کر کے نکلا تھا, نہ مدینہ ملا نہ واپس اپنے گھر آ سکا, بیچ راستے میں چلے. اب ادھر مدینے میں جب خبر پہنچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جندہ کا انتقال ہوا, تو صحابہ نے بڑا افسوس کیا اور حضور کے پاس آ کر کہنے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کاش جندہ کی ہجرت پوری ہو جاتی اور مدینے میں انتقال کرتے تو جو ہجرت کا ثواب ہے وہ بھی انہیں مل جاتا. فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی, یہ آیت جو آج ہم نے تلاوت کی, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اللہ فرماتا جو اپنے گھر سے نکلا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر اسے موت آ کر لے لیتی ہے, تو ہجرت کا کل ثواب اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے, پورا ثواب اسے دیا جائے گا, چاہے وہ ایک قدم بھی کیوں نہ چلا ہو, ایک قدم بھی کیوں نہ چلا ہو, اسے ہجرت کا پورا ثواب دیا جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور صحابہ سے کہا, یہ لو جندہ کے لیے فضیلت میں آیت آئی ہے. ہاں, کچھ لوگ تکلیفیں اٹھا کر, مشقتیں اٹھا کر کے ہجرت کر کے مدینے تک آئے, تب انہیں وہ ثواب, اور حضرت جندہ چند قدم ہی چلے تھے پھر بھی انہیں وہ ثواب. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت تو کیا تھا نا ہجرت کی, نیت تو کیا تھا, اب اس کی بنیاد پر انہیں وہ ثواب ملا. اب اس آیت سے بہت سارے مسئلے نکلے, بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے. بزرگوں نے فرمایا, تفسیر میں خود مفسرین فرماتے ہیں کہ جو طالب علم اپنے گھر سے نکلا اور علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گیا, جب تک وہ گھر نہیں لوٹا, اگر بیچ راستے میں اس کا کبھی انتقال ہو گیا تو اسے بھی اسی چیز کا ثواب دیا جائے گا جو حضرت جندہ کو اللہ نے وعدہ فرمایا. اور بلکہ ایک حدیث پاک میں ہی ملتا ہے کہ اس طالب علم کو, طلبہ ہوں تو وہ متوجہ ہوں اس بات کو اور پیغام سنیں, دین کا علم حاصل کرنے والے, حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا, تھوڑا سا حفظ کیا تھا, موت آ گئی. عالم دین بننے کے لیے نکلا تھا, علم حاصل کر رہا تھا, بیچ راستے میں انتقال ہو گئے, موت آ گئی. مفسرین فرماتے ہیں اسے تو پورے عالم اور حافظ بننے کا ثواب تو ملے گا ہی, لیکن اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں اس کا حفظ مکمل کرائے گا. عالم برزخ میں اسے تکمیل کرائی جائے گی. اب یہ کون پڑھائے گا, کیسے پڑھائے گا, یہ اللہ بہتر جانے. یہاں ہو سکتا ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے کوئی آیا, انتقال کر گیا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے, اب عالم برزخ میں جائے گا, اللہ کی طرف سے اس کے لیے استاد مقرر کیے جائیں گے, اسے پورا پڑھایا جائے گا اور اسے ناقص نہیں چھوڑا جائے گا. اسی طرح حج کے لیے نکلا تھا, حج کے لیے احرام باندھ کے نکلا, نیت کر کے نکلا, ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے انتقال ہو گیا. بعض کا مکہ میں جانے کے وقت انتقال ہوا, حج ہونے سے پہلے انتقال ہوا. حج ہونے کے بعد جو انتقال ہوا وہ تو سونے پہ سہاگا ہے, پورا پاک ہو کر کے دنیا سے گیا ہے. لیکن بعض لوگوں کے لیے تکلیف. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حج کے سفر پر جو ہے وہ مکمل بونس میں ہے, پورے کے پورے فائدے میں. حج ہو گیا تو بھی, نہیں ہوا تو اس کے لیے حکم یہ ہے, میرے آقا کی حدیث ملتی ہے کہ حج ہونے سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوا اور اسے دفن کیا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور وہ اس کی طرف سے حج کرتا ہے اور اس کے حج کا ثواب اسے دیا جاتا ہے. 1-2 حج نہیں, قیامت تک ہر سال حج کرے گا وہ فرشتہ, قیامت تک ہر سال اس کی طرف سے حج کرتا رہے. تو پلس میں ہی تو ہے, فائدے میں ہے. حج کے لیے جو نکلا ہو گیا تو بھی فائدے میں ہے, اور نہیں ہوا تب بھی فائدے میں ہے.
میں سمجھتا ہوں بے خوف اگر کوئی سفر ہے تو وہ صرف حج کا سفر ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہے. مر گئے اگر بیچ راستے میں تب بھی اجر اللہ کی طرف سے ملنا ہے، اور اگر حج ہو گیا تب بھی اس کا وعدہ ہے کہ ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہو، ایسا پاک ہو. تو یہ حج کا معاملہ ہوا اور طالب علم کے سفر کا معاملہ ہوا. میرے عزیزو اب ایک اور ہجرت باقی ہے. علم کے لیے ہجرت کیا اس کے لیے اجر یہ بتایا، حج کے لیے نکلا تھا گھر چھوڑ کر کے اس کے لیے ایک اور بندہ ہے، اس کی بھی ہجرت ہے. وہ کہیں ملک اور وطن چھوڑ کر کے نہیں نکلا، گھر میں بیٹھا تھا یا کہیں تھا، گناہ کر رہا تھا اور اللہ کی یاد آئی، کہا آپ مجھے گناہ چھوڑ دینا، توبہ کے لیے ہجرت کیا. ایک ہجرت یہ بھی ہے، اللہ کو منانے کے لیے نکلا اپنے گھر سے، چاہے مسجد جا رہا ہو کہیں جا رہا، اب اس کی موت آ گئی، ابھی توبہ کیا نہیں تھا، اپنے رب کو منایا نہیں تھا. اس کے لیے کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ اس پر کیسا مہربان ہے جانتے ہو؟ بنی اسرائیل کا وہ شخص 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا. ایک قتل کا گناہ کتنا بڑا ہے، 100 کو قتل کیا تھا. اس نے پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو ایک عالم ربانی نے اس سے کہا کہ جا اللہ کے گھر کی طرف جا اور تو توبہ کر لے. حالانکہ اس نے 99 قتل کیا تھا. تفصیلی حدیث یہ ہے بخاری. ایک کسی چھوٹے آدمی چھوٹے مولوی سے پوچھا ہوگا، اس نے کہا نہیں تیری توبہ قبول نہیں کی، اس کو بھی اس نے مار دیا، اپنے 100 کی تعداد پوری کر لی. اس کے بعد جب ایک باعمل پرہیزگار عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوگی، اللہ قبول کرے گا، معاف کرے گا، تو جا تو صحیح. وہ نکلا تھا اپنے گھر سے. اب وہ کہاں جا رہا تھا؟ روایات میں ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا رہا تھا یا بیت المقدس جا رہا تھا، جو بھی اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. بیچ راستے میں اس کی بھی موت آ گئی، توبہ نہیں کیا. توبہ کرنے کے لیے نکلا، یہ بھی ایک ہجرت ہے نا، یہ بھی ایک ہجرت ہے. چھوڑ کر کے اپنا گھر جا رہا تھا اپنے رب کو منانے کے، بیچ راستے میں موت ہو گئی. بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے، عذاب کے فرشتے آ گئے. عذاب کے فرشتے آئے اور کہا کہ یہ قاتل آدمی، مرڈر، سیریل کلر جس کو کہا جا سکے، کنٹینیو قتل کرنے والا آدمی، اس کو ہم عذاب نار کی طرف لے جائیں گے. اسی اثنا میں رحمت کے فرشتے بھی آئے اور ان فرشتوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہا تھا، اپنے گناہ چھوڑ تو دیا تھا. تو عذاب کے فرشتوں نے کہا چھوڑ تو دیا تھا لیکن ابھی توبہ نہیں کیا تھا، توبہ نہیں کیا، اور جس مقام پر جا رہا تھا وہ پہنچا بھی نہیں تھا. تو دونوں فرشتوں میں جب بات ہونے لگی کون لے جائے گا اسے، عذاب والے کی رحمت والے؟ اللہ نے جبرائیل امین کو فیصل کی حیثیت سے بھیجا، فیصلہ کریں ان دونوں کے درمیان. جبرائیل امین نے فیصلے میں کیا کہا؟ زمین ناپ کر کے دیکھ لو، اس کے گھر سے لے کر یہ جو حرم جا رہا تھا، اگر یہ حرم شریف سے قریب گرا ہوا ہے تو رحمت والے لے جائیں، اللہ کے گھر کی طرف گرا ہوا ہے. اور اگر نہیں، اپنے گھر سے نکل کر تھوڑا ہی قدم چلا تھا تو عذاب والے لے جائیں، کیونکہ گنہگار بھی ہے. تو فرشتوں نے ناپا تو برابر بیچ میں گرا ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل نے کہا یہاں تک تو فیصلہ میری طرف سے تھا، اے اللہ اب تو فیصلہ فرما دے. برابر برابر. ایک بات یاد رکھیں، فرشتے جب بات پر آتے ہیں تو مکمل عدل پر ہی آتے ہیں. فرشتے اپنی جانب سے کوئی فضل نہیں کرتے، ان کو جتنی چیز کا حکم دیا جاتا ہے اتنا ہی کرتے. اگر فرشتے بھی فضل کرنے لگے اس طرح سے تو پھر وہ کوئی بھی ماں روئے گی، بچے کو چھوڑ کر اسرائیل علیہ السلام چلے جائیں گے، ماں بہت رو رہی ہے. وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں بس. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. قرآن کہتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، جتنا انہیں آرڈر دیا جاتا ہے وہ پورا کرتے. جبرائیل امین نے کہا یہاں تک تو میں نے فیصلہ کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے بات آئی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھیں، گناہوں سے ہجرت کر کے جب بندہ نکلتا ہے اپنے رب کو منانے کے لیے، اللہ اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے. رب تعالی نے فرمایا برابر اگر بیچوں بیچ پڑا ہے
تو کم از کم یہ تو دیکھ لو اس کا چہرہ کس طرف ہے۔ دیکھا گیا وہ جب انتقال کیا تھا تو اس کا چہرہ حرم کی طرف تھا، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس کا چہرہ جس طرف تھا وہ اولیاء کی بستی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، کس طرف تھا؟ اولیاء کاملین کی قبریں تھی یا بستی تھی، وہاں اللہ والے رہ رہے تھے، تو اس کا چہرہ اس بستی کی طرف تھا جہاں اہل اللہ تھے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ میرے اہل کی طرف اس کا چہرہ اور میں اسے عذاب دوں۔ میرے عزیزو، اتنی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخشش کا وعدہ فرمایا اور رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں۔ گناہوں سے ترک اور گناہوں سے ہجرت کرنے والے کے لیے یہ اجر ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیں کہ مسجد میں ہم داخل بھی ہوتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلے سیدھا قدم مسجد کے اندر رکھیں۔ دروازے سے جب اندر آتے ہیں آپ سیدھا قدم مسجد کی طرف اور دعا پڑھتے ہو۔ باہر جانے کے وقت کیا ہے؟ الٹا، بایاں قدم پہلے باہر نکالیں۔ مسجد سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، الٹا بایاں قدم پہلے باہر نکالیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی یہی حکمت بزرگوں نے فرمائی کہ بندے کی جب موت آتی ہے، اگر چلنے کے دوران آئی، کھڑے ہونے کے درمیان آئی، کھڑی حالت میں اگر موت آئی تو اس کا سیدھا قدم جس طرف ہوتا ہے اسی طرف وہ گرتا ہے۔ اس کا سیدھا قدم جس طرف ہوتا ہے وہ موت کے وقت اسی طرف گرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو پہلے سیدھا قدم اندر رکھو، اگر اس حالت میں موت آئی تو کم از کم مسجد کے اندر گرو گے۔ اور نکلنے کے وقت بھی اس کا اہتمام بزرگوں نے فرمایا پہلے بائیں قدم نکالو، اگر نکلنے کے وقت بھی موت آئی تو پیچھے سیدھا قدم ہے، اندر ہی گرو، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں رہو گے تو رحمت کے فرشتے آئے۔ میرے عزیزو، یہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، گناہ چھوڑنے پر کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے میں ہی رہو گے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اب میں تفسیر میں جو صوفیہ اکرام اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مسائل تو آپ کو پچھلی تفسیر میں نے بتا دیا تھا کہ کب اسے ہجرت کرنا چاہیے۔ جب ایسی تنگی آ جائے کہ اذان نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی، کوئی چیز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا رہا، اس وقت تو مسلمان ہجرت کرے۔ پھر اگر کمزور ہے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن کمزور نہیں، مالدار بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے لیے ہجرت واجب ہے۔ اب یہ ہو گئے ترک وطن کرنے کے معاملات، لیکن میں نے ابھی جو بات کہی وہ ہے ترک گناہ کی ہجرت۔ یہ پہلی ضروری ہے، یہ پہلے ضرورت ہے آج کہ اس سے کب ہجرت کرو۔ اور اللہ نے کیا وعدہ فرمایا؟ اگر تم ایک زمین سے چھوڑ کر دوسری زمین پر آؤ گے تو اللہ نے وعدہ فرمایا کثیر اور گنجائش والی زمین میں تمہیں دوں گا، بڑی زمین دوں گا۔ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک بڑا اچھا نقطہ یہ محسوس کیا کہ جب تفسیر میں جو بات آئی ہے وہی یہی عرض کر رہا ہوں، گناہ کرتے ہوئے آدمی جو ہے نا بہت تنگی میں، چھوٹی زمین میں رہتا ہے، اس کی سوچ اتنی ہے، اس نے یہ سوچا کہ یہی دنیا ہے میری۔ نشے والا اس سے نکلنا نہیں چاہتا، زانی اس عادت سے باز آنا نہیں چاہتا، چور اس میں مست ہے، جوا اور قمار باز وہ اسی میں مست ہے، اتنی زمین ہے اس کی۔ ان گناہوں کی زمین کو ترک کیا تو جانتے ہیں پھر جب دل پاک ہوا تو اسے جو زمین دی جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں وہ سما نہ سکے، وہ ساری زمین وہ طے نہ کر سکے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن سہیل یا سہیل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کے مرید تھے، سفر پر تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب ترک کیے ہوئے تھے، سب چھوڑ دیے تھے۔ ایک شہر سے گزر رہے تھے، شہر کا جو حاکم تھا، جو گورنر تھا، وہ بیمار تھا، برسوں کا بیمار تھا، اسے کسی حکیم سے شفا نہیں ملی، صحیح نہیں ہوا۔ تو یہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ سے کسی نے کہا کہ آپ دعا کرتے جائیں، درویش۔ آپ گئے اس حاکم کی عیادت کے لیے، دیکھا تو بہت عجیب مرض میں تھا،
آپ نے اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، وہ کھڑا ہو گیا، صحیح ہو گیا. آپ کی دعا تھی، ایک ہی دن میں صحیح ہوا. تو اس حاکم نے اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے اللہ والے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست سے مجھے شفا دی، ذریعہ بنایا ان کو. تو اس نے ایک تھال بھر کر کے اشرفیاں اس میں رکھی اور گفٹ میں دیا، ہدیے میں دی. آپ قبول فرما لیں. سونے کے سکے تھے، آپ وہ لیے اور لے کر آئے، اور باہر آنے سے پہلے پورے کے پورے خیرات کر دیے، ایک سکہ بھی نہیں رکھا، سب دے دیے. جو مرید تھے ساتھ میں، شاگرد بھی تھے، آگے چل کر کے کہنے لگے کہ حضور تھوڑا بہت تو رکھ لینا چاہیے تھا، پورا ہی دے دیا آپ نے. وہاں پر سفر کے لیے ضرورت تھی، دوسرے بھی ہم کام کر سکتے تھے. تو حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو راہ سلوک میں ہے، تو منزلیں طے کر رہا ہے، اور جب تک تو ان تمام چیزوں سے ہجرت نہیں کرے گا کوئی منزل نہیں ملے. یہ مال انہوں نے دے دیا، قربان کر دیا. ایک تھال بھر تھا نا. تو حضرت سہیل نے کہا آؤ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں. وہ ایک میدان میں تھے، اور میدان میں آپ نے تھوڑی دیر رک کر کے اپنے اس شاگرد سے کہا پیچھے پلٹو اور دیکھو. ان کے جو شاگرد تھے، مرید تھے، وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پورا میدان کا ہر کنکر، ہر پتھر سونے اور چاندی کا ہے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جہاں تک دیکھو میدان پورا بھرا ہوا، تم جتنا جمع کر سکتے ہو جمع کر لو. میرے عزیز، تو یہی تو بات آئی ہے. جب تم ایک چھوٹی جگہ چھوڑ دو گے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ نے وعدہ فرمایا بہت گنجائش والی زمین تمہیں دوں گا، بہت گنجائش والی چیز. جو گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ جوا باز ہوں، قمار باز ہوں، چور ہوں، ڈکیت ہوں، زانی ہوں، ایک بار چھوڑ کر کے دیکھو، ان عادتوں کو چھوڑ کر کے دیکھو، پھر جو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت میں جو لذت رکھا ہے وہ کہیں نہیں مل سکے، وہ کہیں نہیں ملے گی. جو تمہیں سجدوں میں آج ہو سکتا ہے تلذذ، لذت نہ ملتی ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں چھوڑا نہیں تم نے. ان گناہوں کو چھوڑ کر کے ایک بار اللہ کی طرف آؤ، پھر دیکھو یہ ایک سجدہ پوری رات گزار دیتا ہے، پھر بھی تمہیں رات چھوٹی لگتی ہے. یہی تو اہل اللہ کے ساتھ تھا نا، وہ پوری رات سجدہ کرتے پھر بھی شکایت تنگی وقت کی کرتے تھے. ان کو وہ لذتیں ملتی تھی، وہ اتنا بڑا میدان اللہ تعالیٰ اس معرفت کا اور طریقت کا انہیں عطا کرتا تھا. آپ گناہوں کی محبت سے نکل آئے تو اس دل کو اللہ اتنا کشادہ کر دے گا، اتنا کشادہ کہ اس میں نور بھر جائے، اس میں خزانے معرفت بھر جائیں، اور تم طے کرتے کرتے تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اتنی منزلیں تمہیں عطا کرے گا. ترک ہجرت یہ ضروری ہے، کس سے؟ گناہوں سے ہجرت کرو، اور تمہیں بہت زیادہ چیزیں دی. اچھا، اپنی زندگی پر میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری زندگیاں ہیں، ہم ہجرت کیے ہوئے ہیں، ہم مسافر ہیں. آپ بھی. بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا تو وہ یہی سمجھتا ہے میری پوری دنیا یہی ہے. پیٹ کتنا ہے ماں کا، وہ یہی سمجھتا ہے میں آرام سے ہوں، سکون سے ہوں، سب یہی میری دنیا ہے. اور مفسرین نے فرمایا بچہ نکلنا نہیں چاہتا، میں سیف ہوں. یہ جو کمفرٹ زون سمجھتا ہے آدمی، اس کے بعد پھر وہاں سے اس کی ترقی نہیں ہوتی. تو بچہ 9 مہینے وہاں رہتا ہے، اور پھر اللہ کے حکم سے اسے وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. جب دنیا میں آتا ہے اسی لیے چیختے چلاتے آتا ہے میرا گھر چھوٹ گیا. ہجرت کر کے آ رہا ہے. سب مہاجرین ہیں ہم، اپنے ماں کے پیٹ سے نکل کر کے اس دنیا میں آئے، دار فانی میں آئے. اب اس دنیا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی بہت بڑی ہے. پیٹ میں بھی یہی سمجھتا تھا وہی پوری دنیا ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اب سمجھتا ہے یہ بہت بڑی ہے، اور یہاں سے بھی جانا نہیں چاہتا. اسی لیے تو موت سے بچنے کے ہیلے بہانے کتنے. ہمیں تھوڑی سی بھی بیماری آئے تو ہم ڈرتے ہیں کہ مرنا نہیں چاہتا ہر کوئی جلدی سے. شوق سے کون مرتا ہے میاں؟ سب کو معلوم ہے. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد
بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، عالم بنے گا کہ ظالم بنے گا، کیا ہوگا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ مرے گا ضرور. نہیں معلوم ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ موت آنی ہے، اس کے باوجود اس دنیا کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے ساری محنتیں کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب اسے یہاں سے بھی ہجرت کرنا ہے، ہجرت ہوگی. کچھ ہجرت کر چکے ہمارے بڑے اور ہم انتظار میں. یہ صوفیاء اکرام کی تفسیر ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جو صوفیاء اولیاء جو اس آیت سے اخذ کرتے. یہاں سے ہجرت کر کے گیا، بہت بڑا سمجھتا تھا، قبر میں گیا. اگر نیک تھا، اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر اتنی کشادہ فرمائے گا کہ اس طرح کی 10 دنیا بھی وہاں نہیں ہوں، اتنی کشادہ اسے. اور قبر میں وہ کہے گا کہ یہ کمفرٹ زون ہے، میں وہاں بہت تھکا ہوا تھا، اتنے جھمیلے تھے، صبح اٹھو تو کمانے کی فکر، رات کو آؤ تو حساب کتاب، بیوی کی، بچے کے، پڑوس کے، نہ جانے کتنے معاملات، ڈیوٹی کے معاملات، سب سے آزادی ہے، چھٹی ہے. قبر میں ٹھیک ہے، لیکن قبر بھی اس کے لیے ہمیشہ کا نہیں تھا، وہاں سے بھی اسے ہجرت کرنا. وہاں سے ہجرت جس دن سور پھونکا جائے اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے، اب وہ قیامت کا میدان تھا، وہاں ہانکے جائیں گے، سب لائے جائیں گے. یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ ہجرت جو ہے یہ بڑی سخت ترین ہوگی. قبروں سے متقین اپنے رحمان کی طرف وفد در وفد قافلوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، قبروں سے قافلے کی شکل میں جا رہے ہوں گے رحمان کی طرف. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. اور فرشتے کہتے تنہا تنہا جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے. وہاں بھیڑ کے ساتھ نہیں لے جاتے، فردن فردن، ایک ایک آدمی کو الگ الگ ڈالا جائے گا جہنم میں، اور جنتی پورے جماعت کے ساتھ جا رہے ہو رحمان کی طرف. یہ ہجرت ہے. اب یہ آخری ہجرت ہوگی، آخری ہجرت. اب اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا. جو جنت میں گیا وہ پھر وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا، وہ اب اس کی آرام کی جگہ، وہ آرام کی جگہ. جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں، کچھ گناہوں کی وجہ سے گئے تھے تو ایک اور ہجرت ان کی ہو جائے گی جنت کی طرح، لیکن جو کفر کی وجہ سے گئے تھے ان کی کبھی ہجرت نہیں ہوگی. جو ایمان پر نہیں مرے، کفر پر مرے، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہ جائیں گے، ان کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے. لیکن گناہوں کی وجہ سے گئے تھے تو ہو سکتا ہے 100 سال 200 سال، کچھ لوگ 900 سال دوزخ میں گزاریں گے، اس کے بعد پھر نکالے جائیں گے، آئیں گے جنت کی طرف. مومن ہو، ایمان پر موت ہوئی. میرے عزیزو، یہ صوفیاء اکرام کی تفسیر، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری ہجرت تو ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لو کہ جس جگہ پر تم بیٹھے ہو اس کو کمفرٹ زون مت سمجھنا، اس کے بعد بھی منزلیں ہیں، تمہیں یہ چھوڑنا ہوگا. اور جب آدمی کو یہ خیال آ جائے کہ مجھے یہاں سے چھوڑ کر کے دوسری جگہ شفٹ ہونا ہے تو اپنے گھر کو زیادہ نہیں سجاتا، خرچے کہاں کرتا ہے. گھر خالی کرنا ہو تو گھر پہ زیادہ خرچہ نہیں کرتا. تو جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اس کائنات سے، اس زمین سے ہجرت کرنا ہے، دوسرے عالم برزخ میں جانا ہے، تو زیادہ جھمیلوں میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالم برزخ کے لیے کام آنے والی نیکیوں کی طرف توجہ کرے گا، وہ اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرے گا. ایک بات یاد رکھ لیں کہ دنیا والے ہر چیز تمہاری نکال لیں گے، ہر چیز. تمہارے جیب میں پیسے ہوں تو مرتے ہی نکال لیں گے، اکاؤنٹ میں پیسے ہو تو وہ بھی جائیں گے، جائیداد تمہارے نام پر ہے تو نام بھی چینج ہو جائے گا، نہیں ہوگا؟ ہر جگہ سے نام بھی نکل جائے گا. ارے میاں، جو لباس پہن کے مرے وہ لباس بھی نکال لیں، جو پہن کے مرے تھے سب نکال لیں. ٹوپی تک نہیں چھوڑتے، اندر کا کوئی لباس نہیں چھوڑتے، سب نکال دیے جائیں گے، کیونکہ عالم برزخ کا لباس ہی کچھ اور ہے.
وہ ایسا لباس ہے کہ نہ سلائی پڑتی ہے نہ جیب لگتا ہے، اس لباس کو پہن کر کے جاؤ۔ اب جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب نکال لیں گے ہمارے احباب، ہمارے رشتہ دار، ہاں کچھ چیزیں پوری دنیا چاہ کر کے بھی نہیں نکالے گی، چاہ کر کے بھی نہیں نکالے۔ کپڑے تو تمہارے گھر والے نکال لیں گے، لیکن قرآن کی ایک آیت بھی تمہارے سینے سے کوئی نہیں نکالے گا۔ تم سورہ اخلاص یاد کر کے تھے، قل هو اللہ احد کا سورہ تمہارے سینے میں تھا، مجال ہے کہ پوری کائنات میں کوئی تمہارے سینے سے چھین کے دکھا دے۔ عورتوں کے زیور، ان کی بالیاں، ان کے کنگن، ان کے نقلیں، ساری چیزیں نکال لی جائیں گی، لیکن میرے عزیزو اس عورت کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہوگا وہ کوئی نہیں نکال سکے گا۔ جو اعمال صالحہ اس کے ساتھ تھے وہ نہیں نکالے جا سکتے۔ دیکھیں بینک یہاں دنیا میں چاہے کتنی بھی سیکیور بینک کیوں نہ ہو، ہائی سیکیور بینک جس میں تمہارا اکاؤنٹ چلتا تھا، تمہارے موت کے بعد تم تو نامینی رکھتے ہی ہو نا، کسی اور کو نامزد کرتے ہو، موت کے بعد تمہارا سارا اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قانون ہے، موجود ہے، آپ کی بیوی لے سکتی ہے، کروڑ تھے، لاکھوں میں تھے، وہ سب ٹرانسفر بیوی کے اکاؤنٹ میں ہو جائے یا بیٹے کے اکاؤنٹ میں، جو ہوتا ہے سب ٹرانسفر ہوگا، لیکن مرنے کے وقت اگر تم نے 100 نمازیں پڑھی تھی تو ایک نماز بھی کسی اور کے اکاؤنٹ میں نہیں ٹرانسفر ہوگی، نہیں جائے گی، کوئی نہیں لے سکے گا، تم نامینی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے جو رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ قیامت کے دن ہی تمہارا وہ سیکیور کوڈ کھولا جائے گا اور تمہارے ہی لیے دیا جائے گا۔ تو جب تمہیں معلوم ہے کہ جو چیز کوئی نہیں نکال سکتا اس پر کیوں نہیں محنت کرتے؟ نمازوں میں سستی اور کاہلی کیوں ہے؟ جو چیز تم سے کوئی چھین نہیں سکتا وہ جمع کرو میرے عزیز، وہ جمع کرو۔ تمہارے پڑے ہوئے درود کوئی ختم نہیں کرے گا، تمہارے پڑے ہوئے تسبیحات یہ کوئی ختم نہیں کرے۔ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ پھر گناہ کیا اور شیطان تم پر بھاری ہو گیا تو پھر کلمہ کفر تمہاری یہ ساری چیزیں ختم کر سکتا ہے، جلا کر راکھ کر سکتا ہے، لیکن نیکیاں دنیا والے نہیں چھین سکیں گے، دنیا والے نہیں چھین سکیں گے، الا یہ کہ اللہ اگر عذاب کے طور پر گناہوں کی وجہ سے کوئی چیز مٹا دے تو مٹا دے۔ بہرحال آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، پھر اگر درمیان میں موت آ گئی تب بھی اللہ کی ذمہ کرم پر اس کا پورا اجر ہے، پورا کا پورا اجر ہے۔ گھر سے نکلا مسجد آنے کے لیے، بیچ راستے میں اگر انتقال ہو گیا تب بھی اس سے کہا گیا مہاجر اللہ ہے، اللہ کی طرف جا رہا تھا، اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو علم دین کے متعلق فرمایا گیا اور تبلیغ اسلام کے متعلق کہا گیا، گھر سے نکلے تھے آپ ایک دین کا مسئلہ سیکھنے کی غرض سے نکلے یا پھر دوسرے کو دین سکھانے کی غرض سے نکلے اور بیچ راستے میں انتقال ہو گیا، اب نہ سیکھ سکے تھے نہ سکھا سکے تھے، حدیث میں ملتا ہے کہ اس کے مرتے ہی اللہ تعالیٰ اسے وہ درجہ عطا کرے گا جو شہید اور نبی کے درمیان کا ہوگا، انبیاء اور شہداء کے بیچ کا مقام اسے دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو ذمہ داری لے کر جا رہا تھا یہ انبیاء کرام کا منصب تھا، تبلیغ کرنا انبیاء کا منصب تھا، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو نکلا تھا اور اگر نہیں بھی کر سکا تب بھی اللہ کا اس پر اجر ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر کا وعدہ ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی اسی نیت سے گزارے، اسی نیت سے گزارے کہ ہم جب تک زندہ رہے اللہ اس کی رسول کی رضا کے کام کرتے رہیں گے۔ فجر میں نکلو تو نیت کر کے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اور نماز پڑھ لیا، باہر نکلتی نیت کر لینا، اب عشاء پڑھ لیا نکل کر کے جا رہے ہو، ایسا نہیں کہ اب دنیا کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ نیت یہ کر کے جاؤ کہ جیسی ہی اذان ہوگی فجر میں دوبارہ آؤں گا۔ فرمایا گیا کہ وہ اسی نیت کی بنیاد پر اگر رات میں بھی مرا تو مسجد جانے والوں میں ہی اس کا شمار ہو۔